رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ برائے مہربانی ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر آگے شیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور یہ گواہی سچے دل سے ہو، تو اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا نہ چھوڑو، چاہے ایک میٹھی کھجور کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ خوف سے تنہائی میں رونے کے سوا کوئی بھی چیز اللہ کی ناراضگی کو نہیں مٹا سکتی۔ اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دو دھاری دار کپڑوں میں ملبوس اتراہٹ اور اکڑ کے ساتھ چل رہا تھا، نیز وہ ان کپڑوں کو اتنا نفیس اور برتر سمجھ رہا تھا کہ اس کے نفس نے اس کو غرور خود بینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ زمین نے اس شخص کو نگل لیا، چنانچہ وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن اس حالت میں کہ وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، ان میں سے بعض کو دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس سے کہیں شدید ہوگا،
کہ وہ انہیں اس طرف مہلت دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا۔ ہمارے چینل نورانی پیارا اسلام کو سبسکرائب کریں اور حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔